اللہ سے ایک ہمیشہ دعا مانگیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ زبان سے جب بھی بولنا ہے اچھا ہی بولنا ہے۔ اس زبان کو میں اور آپ اگر کنٹرول کر لیں تو اتنا بڑا انعام ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، ایک دو ہونٹوں کے درمیان جو زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، ان دو کی گارنٹی تم دے دو، غلط استعمال نہیں کرو گے، جنت کی گارنٹی میں محمد دے دیتا ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا ہی ہو رہا ہے۔ آپ بازار میں جا کے دیکھیں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بد زبانی جو منافق کی نشانی ہے، یہاں بات طے ہوگی، زبان ہو گئی، پھر اس زبان دی کوئی قدر تے کوئی لاج نہیں، جتے مطلب آ گیا وہ زبان شبان بول گئی بندے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی زبان ہے جو تمہیں جنت سے نکال کے جہنم میں پہنچائے گی، یہی زبان ہے جو تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے گی۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے جو ہمارے حالات ہیں کہ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرما دے۔ ہم کیا ہے، اللہ کے نبی بھی دعا مانگتے رہے۔ آؤ میں تمہیں ایک نبی کی بات سناؤں، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو نبیوں کی جماعت ہے وہ پکی جنتی ہے۔ نبیوں کی جماعت ہے، کتنی جماعتیں جنتی ہیں؟ نبیوں کی جماعت، نمبر 2 صحابہ کی جماعت، نمبر 3 فرشتوں کی جماعت، نمبر 4 معصوم بچوں کی جماعت، نمبر 5 اولیاء اللہ صلحاء صالحین کی جماعت۔ یہ سارے پکے جنتی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ نمبر 6 شہداء کی جماعت۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کی جنت پکی ہے، کوئی شک نہیں، اور نبی تو ویسے ہی معصوم ہے۔ نبی کو اپنے خاتمے کی کیا ٹینشن ہے بھئی یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، نبی کو کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی؟ اسی تے بڑا مان کر دینا بھی میں باشو بڑا بڑا خطیب بن گیا، میرا تے خاتمہ ایمان تے ہونا ہی ہونا ہے نا جی، ہاں جی، میں باشو 5 وقت دی نماز پڑھتا نہیں، میرا تے خاتمہ ایمان تے ہونا ہی ہونا ہے نا جی، میری تیری نیکی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا، رب کے فضل سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے۔ تو نبی خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، اور مانگ کیا رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ کا نبی سیدنا یوسف علیہ السلام
مانگ رہے ہیں مولا مجھے موت دے، میرا خاتمہ بالایمان کر دے، مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما۔ اللہ کا نبی اسلام پہ موت مانگ رہا ہے، دنیا والوں اس لیے اپنی زندگی کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے معمول بنا لو، اس دعا کو یاد کر لو، اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ آؤ آؤ جب میں تو جنازے کے لیے پہنچے، اللہ کے محبوب نے جو مجھے تجھے جنازے کی دعا فرمائی ہے، ذرا اس دعا کا ترجمہ یاد کر کے سوچنا۔ امام کھڑا ہے جنازے کے لیے، دعا مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ امام دعا مانگ رہا ہے، مولا جو ہمیں زندگی دے، جو ہمارے گھر پیدا ہو اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، اور ہم میں سے جسے بھی موت آئے، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، مولا ایمان کی موت ہمیں نصیب فرما دے۔ اسی لیے آؤ ایک صحابی کے پاس چلتے ہیں، یہ وہ صحابی ہے، اللہ اکبر، 17 مرتبہ اللہ کے محبوب نے جسے جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ صحابی ہے۔ دنیا والوں سارے صحابی میرے آقا کے مرید ہیں، لیکن یہ صحابی میرے آقا کی مراد ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، مولا مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما، اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما دے۔ دعا مانگ رہے ہیں عمر جیسا انسان۔ کون عمر ہے؟ اللہ کے محبوب جب معراج پہ تشریف لے گئے، جبریل کہتے اللہ کے محبوب آئے نا میں آپ کو جنت کی سیر کراتا ہوں۔ میرے آقا جنت کی سیر کرتے اپنے امتیوں کے محل دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک محل ایسا آیا، ایسا خوبصورت محل، اللہ کے محبوب کی نظر اس محل پہ ٹک جاتی ہے۔ آقا اس محل کے قریب کھڑے ہو گئے، اتنا حسین و جمیل محل، اللہ کے محبوب پوچھنے پہ مجبور ہو گئے، جبریل بتانا یہ کس کا محل ہے؟ جبریل کہتے اللہ کے محبوب ہے یہ ایک قریشی کا محل ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں میں دل میں یہی سوچ رہا تھا، قریشی تو میں محمد الرسول اللہ ہوں، یہ میرا محل ہے۔ اور ذرا دل پہ بات رکھ، کیسا وہ محل خوبصورت ہوگا جس کے لیے آقا کے دل میں آیا ہو یہ میں محمد کا محل ہے۔ آقا پوچھے جبریل بتانے یہ کس کا محل ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا یہ ایک مکی کا محل ہے۔ حضور فرماتے میں مکی میرا ہی محل ہوگا۔ اللہ کے محبوب پوچھے جبریل بتانا یہ کس کا محل ہے؟ جبریل کہتے اللہ کے محبوب یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔
دل پہ غات رکھ کے بتاؤ اللہ اکبر وہ کیسا حسین و جمیل مغل ہوگا جسے دیکھ کے نبیوں کا سردار بھی دل میں خیال پیدا کر لے کہ یہ میں محمد کا محل ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب اللہ کے محبوب نے آ کے عمر بن خطاب کو بتایا، عمر میں محمد الرسول اللہ جنت میں تیرا محل دے کے آیا ہوں۔ جس کا جنت میں محل بھی دیکھا جا چکا ہے، بتانے والا کوئی مولوی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مجھے کہہ رہے ہو اللہ کوئی پیر غوث قطب بدال نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں عمر میں تیرا جنت میں محل دے کے آیا ہوں، اور دنیا والوں جس کے محل کو آقا دیکھ کے سوچے یہ میرا محل ہے، آج اس میں کوئی تبرہ کرے اس کی بدقسمتی بدبختی ہے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ دنیا والوں آقا نے جسے اپنی زبان سے بتایا میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، 2 3 4 5 7 8 9 10 نہیں 17 مرتبہ اللہ کے محبوب نے عمر کو جنت کی بشارت دی، محل بھی اس کا خود دیکھا، جنت کی بشارت بھی آقا نے خود دی ہے۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے محبوب ہے یہ جو قرآن جبریل لے کے آتا ہے اترتا پہ لیکن بولی عمر کی بولتا ہے، اترتا تے توڑے دے ہے لیکن آقا ایک قرآن بھی عمر دی بولی بول دے گا، آنکھوں نے سبحان اللہ۔ آقا سمجھ نہیں آتی عمر جو بیٹھ کے مسجد نبوی میں بول دے اللہ بہو وہی الفاظ قرآن بنا کے اتار دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں جدی بولی قرآن بولے انہوں کوئی ختم اور بولو تے صحیح اے نویں جملہ ہے، کسی خطیب نے آج تک نہیں بولے ہونا، جدی بولی قرآن بولے اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن دنیا والوں وہ عمر بھی دعا مانگ رہا ہے، کیا دعا مانگتا ہے؟ مولا مجھے شہادت کی موت میرا خاتمہ بالایمان فرما دے، لیکن رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ سانو تے توفیق ہی نہیں ہے نا، سانو تے مانے اپنی نیکیاں تے، ہاں سانو کون پوچھ سکتا ہے جی؟ ہمیں مانے اپنے قرآن کی تلاوت، اور تیرے منہ تے مار دیتیاں جان گیا تیریاں ساریاں نیکیاں۔ عمر جیسا نوجوان ہے اللہ اکبر جسے حضور یہاں تک کہہ دے لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ ابن خطاب ہوتا۔ جس رستے پہ عمر آ جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے چلا جائے، وہ تو اپنے خاتمے کے لیے دعا مانگے، اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہیں، اپنی جنت کی بشارتوں پہ فخر نہیں، بلکہ بار بار عمر دعا مانگتے مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، کیونکہ عمر جانتے تھے جو شہیدوں کی جماعت ہے وہ کون ہے؟ بولو جیرے بعد چاہنے انہوں نے پتہ لگے نا، پھر پہلے آیا کرو، وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ عمر دعا مانگ رہے تھے، اسی سبحان اللہ۔ اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ نہ کر، آؤ ایک مسجد کا مؤذن اذان دے رہا ہے اور دنیا والوں اذان دینے والا قیامت والے دن سارے انسانوں کا قد 90 فٹ ہوگا، لیکن جو اذان دینے والا مؤذن ہے اس کا قد 91 فٹ، 1 فٹ سارے انسانوں سے اونچا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ اس کا قد بڑا کس لیے ہے؟ بتایا جائے گا یہ دنیا میں رب کا نام بلند کرتا تھا، اللہ نے آر ساری کائنات سے اسے بلند کر دیا ہے۔ جڑا اللہ دا نام دنیا چ بلند کرے انہوں رب جھکا او بولو تے صحیح نہیں ہونے دیتا۔
دنیا والوں مؤذن اذان دے رہا ہے، اپنی نیکی پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ برباد کر، اسی سارے اپنی نیکیاں برباد کر دیں، صحیح تنوں میں دس دیں، ایسے واسطے ذلیل و خوار پلے نیکی بچتی نہیں ہے، کوئی گناہ ایسے ایسے ہم کرتے ہیں۔ دنیا والوں مؤذن اذان دے رہا ہے، سامنے ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی حسینہ جمیلہ، بے قرار ہو گیا۔ اذان دیتے ہی، اس لیے زبان پہ کنٹرول رکھو، اذان دیتے ہی یہ لڑکی کے دروازے پہ گھر پہ دستک دیے، مجھے اس لڑکی کا رشتہ چاہیے، لیکن اس کا باپ کہنے لگا تو مسلمان ہے، میں یہودی ہوں، ہماری شرائط ہے، ہم تجھے لڑکی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے تجھے یہودی بننا پڑے گا۔ دعا مانگیا کرو اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، اپنی نیکیاں سے تکبر نہ کرو، دعا مانگا کرو اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے۔ اللہ اکبر، خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ تیار ہو گیا بھی میں یہودی بننے کے لیے۔ دنیا والوں مسجد بھی گئی، اذان بھی گئی، قیامت والے دن وہ عزت اور شہرت بھی گئی، مرتبہ بھی گیا، اسلام کی دولت بھی گئی، ایمان کی دولت بھی چلی گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی سے 8 دن پہلے یہ چھت پہ کسی کام کے لیے چڑھا، پاؤں پسلا، گردن ٹوٹی، 8 دن پہلے ہی مر گیا۔ تھا مسجد کا مؤذن، لیکن خاتمہ اسلام پہ نہیں ہوا، یہودی ہو کے مرا ہے۔ اسی لیے آقا کہتے تھے قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے، بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، بندہ شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ اس لیے ہر وقت دعا مانگنی اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ زبان سے بول نکالنا ہے، اچھا ہی نکالنا ہے، نہیں تو خاموشی اختیار کر لے۔ اللہ اکبر، جب بولو اچھا بولو، کیونکہ میرے رب کی رحمت ہر وقت موقع تلاش کرتی ہے، کب مجھے موقع ملے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ ابھی پچھلے ہفتے ضلع جنگ احمد پور سیال بستی مورالی میں میرا بیان تھا، بیان کے بعد ایک بابا میرے پاس بیٹھا، کہنے لگا مولوی صاحب تو نے بڑی سخت تقریر کی ہے، ایگو جی سخت گلہ تے بڑے گھاٹی مولوی کر دے رہے۔ میں کہ بابا جی میں توڑے کلو دانے نہیں لینے تا، میں تینوں حق دی گل دسیے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے، زبان سے بولنا ہے، چنگا بولنا ہے، مندہ نہیں بولنا۔ ہمارے اسی علاقے میں ایک شخص ممبر بنا کرتا تھا، اس کی حالت یہ تھی، ممبر کے الیکشن کے لیے جب وہ کاغذ جمع کرانے کے لیے گیا اور دنیا والوں جج نے اس سے پوچھا بتا تجھے دعا قنوت آتی ہے، تجھے دعائے قنوت یاد ہے؟ وہ کہنے لگا جناب منو دعا قنوت نہیں آنی، تیری مرضی ٹکٹ دے یا نہ دے۔ اسی ٹکٹ ہولڈر ہو جائیں بنا دے، آنکھو سبحان اللہ، پھر اور ساڑھے سیر تے جتی ہی مار دیا نا۔ مولوی نے تو اسی ممبر بھی نہیں بنا سکتے، تو اسی نہ بناؤ، سانو ممبری دی لوڑ نہیں، اسی ہر جمعے ممبر دے اتے چڑھ دے، آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر ہے، ممبر کے لیے الیکشن پہ پہنچا، جج کہتا ہے مجھے دعا قنوت سنا، وہ کہتا ہے مجھے دعا قنوت نہیں آتی۔ جج نے کہا تو نے سچ بولا ہے، اس لیے تجھے ٹکٹ دے رہا ہوں۔ اور مولوی صاحب نماز کے لیے وہ شخص کبھی مسجد میں آیا نہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہمیں کہا کرتا تھا تم روزے اس لیے رکھتے ہو تمہارے گھر کی گندم ختم ہو گئی ہے۔ ہم کہتے یار ایسی باتیں نہ کیا کر، کہیں تو کافر ہی نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کے کہا کرتا تھا میری ٹینشن چھوڑ دو، اپنی سوچو توڑا کی بنے گا۔ اے میری گل لکھ لو،
میں توڑے سارے ملا کو لو پہلے جنت جاواں گا۔ دنیا والو بس یہ جملے، جو کوئی بات کرتا گڑے کا زیانی تھا، گڑے کا شرابی تھا، بس ایک ہی جملہ کہتا میں توڑے کو لو پہلے جنت جاواں گا، میں توڑے کو لو پہلے جنت جاواں گا۔ اور دنیا والو زبان سے نکلے ہوئے جملے کب میرے رب قبول کر لے، میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کر دیے۔ ساتھ ہی مغل اس کے یار بیٹھے، مغل یار اس کے کہنے لگے چل یار رب دا گھر ویکھائیے۔ وہ کہنے لگا یار میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ او یار او تو اچھے یار سے سبحان اللہ، او کہہ دو سبحان اللہ۔ ہونتے برادہ نہیں ہے بھائی، اللہ اکبر ہے۔ یار کہنے لگے ہم تجھے بیت اللہ لے چلتے ہیں۔ دنیا والو وہ کہنے لگا میرے پاس پیسے نہیں۔ سارے یار کہنے لگے یار کلے جاواں گے مزہ نہیں آئے گا، چل تیرا خرچہ بھی اسی برداشت کر دیں۔ اللہ اکبر، اسے حج کے لیے لے گئے اور دنیا والو وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے روتا رہا۔ نبی کے روزے پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بہاتا رہا۔ اب زیرن دیکھو تو پلے کچھ نہیں، ہم نمازی کہیں گے جاتے بیڑا گھر کے تے پکا جانوی ہے، مولوی کے گئے جاتے بیڑا گھر کے پکا جانوی ہے، تبلیغی اس کے پاس گشت کے لیے جائے گا دل میں یہی سوچے گئے جاتے حال ہی کوئی نہیں جڑا 5 وقت دی نماز ہی نہیں پڑھدا۔ جو زبان سے اتنے جملے کہہ دے اللہ اکبر تسی روزے تا رکھ دے ہو، اللہ اکبر تاڑے گردانے کوئی نہیں، ظاہر تو یوں لگتا ہے دا کوئی حال نہیں، لیکن دنیا والو وہاں بیت اللہ میں کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے رویا۔ اللہ اکبر، آنے سے ایک دن پہلے، آنے سے ایک دن پہلے اسے مسجد نبوی کے شہر میں موت آئی، جنت البقیع قبرستان میں دفن نصیب ہو گیا۔ زبان سے جب بھی نکالو جملے، اچھے جملے نکالو، کوئی پتہ نہیں قبولیت کی کب کھڑی ہو۔ ایک دن میں اور بھائی علی رضا صاحب بکھر سے آ رہے ہیں، میں تنہوں اپنی کوئی گال نہیں سنا، میں کیڑی شاید ٹکے تا بھی نہیں۔ ہم بہل میں ایک ہوٹل آتا ہے، جب بھی میرا سفر ہو میں وہاں چائے کے لیے ضرور رکتا ہوں۔ ہم رک گئے، چائے شائے بھی کہنے لگا آج بھی نہیں آنا ہے، فون آیا ہوتا السلام علیکم حضرت جی کل تسی دسو نا بھی جمعہ ایتھے ہی پڑھاؤ گے؟ میں کہا جی ایتھے، چلو میں آواں گا۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں کہ تیرا جمعہ میرے پیچھے نہیں ہونا، تو نہ آئی، ویسے ہی کہہ دیا۔ اللہ اکبر، بس وہ قبولیت کی گھڑی تھی نا۔ جب بھی زبان سے جملے نکالو، اچھے جملے نکالو۔ میں کہ نہ بھئی تو نہ آئی، تیرا جمعہ نہیں ہونا میرے پیچھے۔ اللہ اکبر، وہ آ گیا جمعے تے، میں بیان کر رہے ہیں، اس نے کہا حضرت جی میں تھوڑا 5 منٹ بیان سنیا، پھر اس کے بعد خطبہ جماعت میں کھڑا ہوا، تے جدوں میں دوسری نقاط پہنچیا نا تے پھر مینوں یاد آیا تیرا تے وضو ہی کوئی نہیں، آکو سبحان۔ دوسری نقاط میں پہنچا، مجھے یاد آیا میرا وضو ہی نہیں ہے، کہنے لگا پھر میں توحیدیہ مسجد جا کے جمعہ پڑھیا تو مجھے بتا رہا تھا، میں دل میں سوچ رہا بھی ہائے ہائے قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ کو کچھ اور ہی مانگ لینا۔ انہوں نے کہا میری واقعی توڑے پیچھے جمعہ نہیں ہویا، اس لیے زبان سے نکلے ہوئے جملے کب قبول ہو جائیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں تم سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ نے اس کے جملوں کو ایسا قبول کیا، دنیا والوں قیامت کے دن 80 صفیں ہوں گی امت کی، 80 صفیں ہوں گی، 80، پتہ نہیں میں تو کیڑی صفحے کھڑے ہوئی ہے، 60 والی صافی، 61 62 63 64 65 66 67، کیڑی صفحے تنوں جگہ ملے؟ بڑے اسی مان کر دیں اپنی نیکی، پتہ نہیں کون سی صف میں جگہ ملے، ہائے ہائے۔ لیکن دنیا والو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے مدینے میں موت آ گئی اور میرے لشکر شامل ہو گیا، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اور صحابہ اور آمنہ کے لال کے لشکر پہلی صف میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا جسے مکے میں موت آ گئی وہ قیامت والے دن میری دائیں طرف مکے والے ہوں گے، میری طرف بائیں طرف مدینے والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لشکر میرے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا
انہوں پہلی صف پہ جگہ مل گئی، کوئی عمل نہیں ہے، صرف کیا کہتا ہے بھی میں توڑے کو لو اور بولو تے صحیح پہلے جنت جانا۔ اس لیے اپنی زبان سے جب بھی جملے نکالو اچھے جملے نکالو، کوئی معلوم نہیں کب قبولیت کی گھڑی ہو، کب قبولیت کی گھڑی ہو، قبول ہو جائے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ حضور نے فرمایا یہی زبان جڑی اسی بڑی کٹ دیں باہر، یہی زبان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے گی، یہی زبان تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دے۔ او ہن زہر انتے پکا جانمی ہے، ایسے الفاظ بول رہا ہے، لیکن زبان نے اسے جنت میں نہیں بلکہ حضور دے لشکر شامل فرما دیتا۔ کون سبحان اللہ۔ اس لیے ہر وقت دعا مانگو اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اچھی آمین کہہ دو، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا، اعلان سماعت فرما لیں، اس سوار کو 21